بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان چند آیتوں میں چند الگ الگ مضامین ہیں۔ پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری کلام، یعنی پورا پے در پہ کلام قرآن کریم نازل کریں گے، جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی اور وزندار ہے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے کہ دلوں کو موہ لیتا ہے، بڑا بھاری ہے، اور اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر بھی آتا تھا۔ جب قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی صورت نازل ہوتی، وحی کا اترنا شروع ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وقت بہت گرانی کا اور محسوس ہوتا۔ سخت جاڑے میں بھی آپ کی پیشانی کے اوپر پسینے کے آثار دکھنے لگتے۔ اگر وحی کے نازل ہونے کا وقت سواری کے سوار ہونے پر ہوتا اللہ کے نبی کے، تو سواری بھی اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتی تھی اور جھک جاتی تھی۔ اور خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ران میری ران پر رکھی ہوئی تھی، وحی کا نزول شروع ہو گیا اور وحی اترنی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ران وحی کے نازل ہونے سے پہلے اتنا اس کا بوجھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وحی کا نزول ہوا اللہ کے نبی کے اوپر، تو فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت کہ مجھے لگا کہ میری ران کہیں پھٹ نہ جائے۔ غرض یہ کہ وحی کا اترنا خود ایک بڑا کام تھا، پھر اس کا محفوظ رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا، اس میں طرح طرح کی کلفتیں، طرح طرح کی پریشانیوں کا پیش آنا، اور پھر اس ماحول میں دین کی دعوت کو لے کر جانا، یہ ایک بڑا کاردارت تھا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بڑا بھاری کلام، ذمہ داری کے اعتبار سے ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک اصول سمجھ میں آیا، کوئی اگر بڑا کام کرنے جا رہے ہیں آپ، تو آپ سامنے والے کو بھی آگاہ کر دیں، تاکہ وہ اپنے آپ کی تیاری کر سکے، ذہناً تیاری کر سکے۔ یہاں علماء نے مثال لکھی ہے کہ جس طرح جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں، جہاز سے جاتے ہیں، تو ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ باہر سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے۔ یعنی اگر آپ نے ابھی تک سردی کے کپڑے نہیں پہنے ہیں اور باہر سردی کا ماحول ہے، تو آپ اپنے کپڑے بدل لیں یا کپڑے نکال لیں، یا اگر آپ سردی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، باہر گرمی کا ماحول ہے، تو وہ کپڑے اتار دیں تاکہ آپ کو باہر جانے کے بعد
دقت نہ ہو۔ یہ کیوں اعلان ہوتا ہے؟ ذہناً تیار کیا جاتا ہے کہ دیکھیے آگے یہ ماحول پیش آنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی کی کہ اب آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری پڑنے والی ہے، آپ اپنے ذہن کو تیار کریں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر ایک بھاری کام کا بوجھ یا بھاری کلام کو ڈالنے والے ہیں۔ مراد ہے قرآن مجید۔ اب جب یہ بھاری کام ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ نفس کو کچلنا ہے۔ نفس کچلا کیسے جائے گا؟ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یقیناً نفس کچلا جاتا ہے۔ رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کریں، اس لیے کہ رات کی عبادت کی خاصیت اور رات کی عبادت کے انوار سے آدمی اپنے اندر استحکام پیدا کرتا ہے۔ رات کی عبادت کا خاص وصف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس پر قابو آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیام لیل یعنی رات کی عبادت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ رات کو اٹھنا آسان نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت میں لگنا آسان نہیں ہوتا، ریاضت اور نفس کو کچلنا رات میں آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی میٹھی نیند ہے، ماحول بھی نیند کا بنا ہوا ہے، ارد گرد لوگ سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، ماحول سناٹے کا بنا ہوا ہے۔ آپ اس میں اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا، اور اگر یہ ماحول سردیوں کا ہے گرم بستر کو چھوڑنا، گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرنا، یا اگر نہانے کی ضرورت ہے تو نہانا اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ انتہائی مشقت کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے قیام لیل کو اپنی عادت بنا لیا تو یاد رکھو اس نے اپنے نفس کو کچل دیا، اور قیام لیل ہی ایک ایسی عبادت ہے جس سے نفس کو کچلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی اور بھی وجوہات بیان کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ رات میں سناٹا ہوتا ہے، زبان اور دل موافق ہو جاتے ہیں، جو بات زبان سے کہی جا رہی ہے دل اس کو جلدی قبول کرتا ہے، اور رات میں ہر وقت چیخ و پکار سے محفوظ رہتی ہے۔ رات اور رات کا آخر کا حصہ شور و غل نہیں ہوتا، اور خود حدیث میں یہ جملہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال سمائے دنیا پر یعنی سب سے نچلے آسمان پر اپنی شان کے اعتبار سے تجلی فرماتے ہیں، اور دل کو ایک عجیب قسم کا سکون اور لذت ملتی ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے یہ مضمون کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رات کا اخیر کا تہائی حصہ ہوتا ہے تو ہمارا رب سب سے نچلے آسمان پر نزول اپنی شان کے اعتبار سے فرماتا ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے جو مانگے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے جو اپنی مغفرت کا سوالی ہو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ یہ احادیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی ندا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز کا خوب اہتمام نہیں، التزام کرو، لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کا طریقہ اور رب کی قرب کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں کو ختم کرنے والا، خطاؤں سے روکنے والا۔
یہ رات کی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب رات کے آخری حصے میں ہو سکتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آپ نے کل کی آیت میں سنا تھا کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ابتدائے اسلام میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ آدھی رات یا اس سے زیادہ رب کی عبادت کریں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات آج کی دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمائی، اور وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دعوت و تبلیغ کے کام میں، گھر کے کاموں میں اتنا مصروف رہتے تھے، اگرچہ وہ بھی بالواسطہ اللہ کی عبادت ہی تھی، لیکن رات کا وقت اللہ نے فرمایا کہ آپ مناجات کے لیے اور خالص عبادت کے لیے رات کے وقت کو متعین کریں، جبکہ بظاہر مخلوق سے معاملات اور دن میں کسی نہ کسی درجے میں مخلوق سے معاملات رکھنے پڑتے ہیں، لیکن رات کے وقت کو آپ خالص اللہ کے لیے رکھیں، اور پھر جب دن ہو جائے ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن میں بڑا آپ کو کام بھی رہتا ہے، لیکن اس کام کے دوران بھی آپ کو اللہ نصیحت کرتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور دیکھیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے تعلقات کو ختم کر دیں، صرف توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے اس درجے کا تعلق نہ ہو کہ وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، بلکہ ایسے ہر تعلق کو ختم کر دیں جو آپ کو رب العالمین کی یاد سے غافل کر دے۔ اور پھر ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جب مخلوق سے تعلقات کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یعنی سارے جہاں کا مالک تو اللہ ہے، مشرق کا مالک اللہ ہے، مغرب کا مالک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لیے آپ مددگار بنائیں۔ یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اگر میں اپنی توجہ اللہ کی طرف لگا لوں تو میرا کام کیسا چلے گا؟ کام بنانے والا انسان نہیں ہے، کام بنانے والے اللہ ہیں، جس کی طاقت یہ ہے کہ جو مشرق کا بھی مالک ہے، جو مغرب کا بھی رب ہے۔ یہاں اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، مشرق کا اور مغرب کا۔ مشرق کا لفظ یہ پتہ دیتا ہے دن کا، مشرق کا مطلب جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کا مطلب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو مراد ہے جو دن کی روشنی کا بھی مالک ہے اور جو رات کے اندھیرے کا بھی رب ہے۔ گویا کہ رات اور دن اسی مالک یعنی مشرق و مغرب کے رب کی یاد اور رضا جوئی میں لگا دیں، اور بندے کا کام تو ہے ہی کہ وہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے، اور جب وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا تو اللہ رب العزت والجلال ہر کام کو بنانے والے ہیں، اپنے محبوب کے کام کو اللہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ یہ آخری آیت کا خلاصہ ہوا۔ اگر آپ شروع سورت سے لے کر یہاں تک کے مضامین پر اگر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سورہ مزمل کا پہلا حکم کہ قیام لیل کے اندر قرآن کی بہترین انداز میں تلاوت، ایک مضمون اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا مضمون اللہ نے یہ بیان فرمایا
کہ ہر حال میں دن ہو یا رات اللہ کو اپنے رب کو یاد رکھنا۔ تیسرا حکم اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ دن ہو یا رات تمہاری توجہ اللہ کی ذات سے ہٹنے نہ پائے۔ تم مخلوق کے درمیان ہو لیکن تمہارا تعلق، تمہارا رابطہ تمہارے اللہ سے مضبوط ہو۔ اللہ نے تعلقات رکھنے کو اس وجہ سے، وہ تعلقات جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ تعلقات سے منع فرمایا۔ ہاں اگر تعلق رکھتے ہوئے رب العالمین سے آپ کا رابطہ ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں۔ اسی طرح فرمایا چوتھا مضمون جو اب تک کی سورہ مزمل کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ آپ کو یا کسی کو بھی اگر بھروسہ کرنا ہو، بھروسے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ یہ اب تک کے مضامین سورہ مزمل کے بیان ہوئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ دیکھیے اگر آپ اس مضامین کے اندر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک عجیب ترتیب محسوس ہوگی کہ پہلے شب بیداری کا حکم دیا۔ جب کوئی رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کو عبادت کے اندر حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی راتیں اچھی ہو گئیں اس کا دن خود بخود اچھا ہو جائے گا، اور جس کا دن اچھا ہو گیا اس کا ایک ایک لمحہ اچھا ہو جائے گا، اور جس کا ایک ایک لمحہ اچھا ہو گیا اس کا تعلق رب العالمین سے مضبوط ہو جائے گا، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر پھر بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ مضامین کے اندر قرآن کریم کا عجیب ارتباط ہے کہ اللہ نے اصلاح کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو راتوں کو اٹھنا سیکھو، اور راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت راتوں میں نمازوں میں کرنا سیکھو۔ دن رات سنور جائے گی، دن سنور جائے گا، دن سنور جائے گا، لمحات سنور جائیں گے، اور جب لمحات سنور جائیں گے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے، اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے، دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور دل اور زبان ایک ساتھ ہو جاتی ہیں۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں تو تم یعنی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی مصروفیات میں رواں دواں رہتے ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اللہ ہی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، جو مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی اللہ کو اپنا کارساز بنا لو۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک۔